اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز، آج میں آپ سے ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ ایک آدمی کو دانت میں انفیکشن ہوتا ہے اور اس سے فیور ہو جاتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ڈینٹسٹ اسے کہتا ہے کہ تمہیں انفیکشن ہوا ہے، میں تمہیں 2 قسم کی دوائی دیتا ہوں، ایک پین کلر ہے یا اینٹی بایوٹک۔ وہ کہتا ہے مجھے پین کلر چاہیے تاکہ درد سے فوراً نجات مل سکے۔ اینٹی بایوٹک کی طرف وہ دھیان نہیں دیتا۔ اب چونکہ وہ پین کلر لیتا رہا، درد تو اسے نہیں ہو رہا تھا، لیکن انفیکشن کا کیا ہوا؟ انفیکشن اس کے اندر پھیلتا رہا اور اس نے اسے ٹھیک کرنے کا سوچا ہی نہیں۔ یہ انفیکشن اس کے دماغ کی طرف منتقل ہوا اور بلاخر اس کی ڈیتھ انفیکشن پھیلنے سے ہو گئی۔ یہ سٹوری میں آپ سے کیوں شیئر کر رہی ہوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے گہری مماثلت رکھتی ہے۔ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، چاہے انفرادی یا ایز اے امہ، ہم صرف بیماری علامتوں کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بس درد کو بھگانا چاہتے ہیں، لیکن ہم بیماری کی جڑ کو ایڈریس نہیں کرتے، جو کہ اصل وجہ ہوتی ہے بیماری کی۔ جب ہمیں بخار ہو تو ہم بروفن لیتے ہیں، لیکن بخار تو خود ایک علامت ہے کہ آپ کو انفیکشن ہے، ایک پرابلم ہے۔ درد کم کرنا ایک الگ چیز ہے، اور جا کر یہ دیکھنا کہ ہم بیمار کیوں ہیں، یہ ایک دوسری بات ہے۔ آج میں آپ سے جو کچھ کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک امت ہونے کے ناطے ہم بیمار ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امت ایک جسم کی مانند ہے، جس کا ایک بھی حصہ درد میں ہوگا، سارا جسم درد میں مبتلا ہوگا۔ آج ہم انفرادی طور پر بھی درد میں مبتلا ہیں اور سیاسی اور معاشرتی طور پر بھی۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیوں اس بیماری میں مبتلا ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک جسم تب بیمار ہوتا ہے جب اسے اس کی ضرورت کی چیزوں سے محروم کر دیا جائے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم تب بیمار ہوتے ہیں جب کوئی بیماری ہمیں ہٹ کرتی ہے۔ جسم کی طرح ہمارا دل بھی بیمار ہو جاتا ہے جب ہم اسے اس کی ضروری خوراک نہیں دیتے۔ وہ ہے اسپریچول آکسیجن۔ ہماری یہ روحانی آکسیجن اللہ کا ذکر ہے، ریممبرنس آف اللہ، ہماری صلاح۔ ہم نے اپنے دل کو اس آکسیجن سے دور کر دیا۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ بالکل ایسے ہے جیسے وہ سانس نہیں لے رہا۔ اب کون سی بیماریاں جو ہمیں ہٹ کر رہی ہیں، ایک فرد ہونے کے ناطے بھی اور امت ہونے کے ناطے بھی؟ پہلی بیماری وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی۔ ایک صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، ایک دن آئے گا جب تمہارے دشمن ایک دوسرے کو اکٹھا کریں گے تم پر اٹیک کے لیے، جیسے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں مل کر کھانا کھانے کے لیے اور ایک ہی ڈش شیئر کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ اس لیے ہوگا کہ ہم تعداد میں تھوڑے اور کمزور ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم تعداد میں تھوڑے نہیں ہوگے بلکہ تعداد میں زیادہ ہوگے، لیکن تم اس طرح ہو جاؤ گے جیسے سمندر کی جھاگ۔ آپ جانتے ہیں جھاگ کا کوئی وزن نہیں ہوتا، لہریں ہوا کے ساتھ جہاں مرضی چاہے انہیں بہائے پھرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، خوف کو تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا، اور تمہارے دلوں میں جو بیماری ڈال دی جائے گی وہ حب دنیا ہے، یعنی لو آف دنیا۔ یہ حدیث ہماری امت کی کمزوری کو بیان کر رہی ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پر مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کے حملے ہو رہے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ فزیکل اٹیکس ہو رہے ہیں، کچھ اسپریچول ہو رہے ہیں، کچھ مینٹل، کچھ سائیکولوجیکل۔ یہ وہ اٹیکس ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے اس ایشو کو ڈائگنوز کر لیا تھا، اسی لیے فرمایا، the love of دنیا is a disease۔ دنیا کی محبت ایک بیماری ہے۔ حب دنیا کا محبت یہ نہیں ہے کہ ہمیں اچھی چیزوں کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، نوکری کرنے کی، شادی کرنے کی، بچے پیدا کرنے کی، اچھے گھر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یقیناً ہم یہ سب کچھ رکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ تھے جو بہت مالدار تھے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارے دلوں پر راج کرے گی۔ حب دنیا تب بنتی ہے ہماری بیماری جب ہم اپنی چیزوں کے خود مالک نہیں ہوتے بلکہ چیزیں ہم پر حکمرانی کرنے لگتی ہیں۔ آپ اپنی دولت کے مالک نہیں بلکہ دولت آپ کی مالک بن گئی ہے۔ You don't own your power, your power owns you۔ اللہ کہتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا، خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت لعب و لحم و زینت و تفاخر بینکم، کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کھیل اور تماشا اور ظاہری دکھاوا اور ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے، وتکاثر فی اموال و اولاد، اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے مال اور اولاد میں۔ جب ہم یہ سائد کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا خلاصہ بیان کر رہی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کی مختلف سٹیجز میں کیا کیا چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں اور ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ لعبہم کا مطلب ہے کھیل، یعنی جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں کھیل کے علاوہ کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی، چاہے کوئی 10,000 کا برانڈڈ سوٹ بھی ہمیں دلا دے، لیکن ہمیں 500 کے کھلونے کی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وَلَہْوَم، اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں ایک اور انٹرٹینمنٹ کا وائرس ہمارے اندر انٹر ہوتا ہے۔ ہماری فیوریٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بور ہو رہے ہیں، کیونکہ اس ایج میں بچے چاہتے ہیں انہیں مسلسل کو انٹرٹین کرے، کوئی تماشا ہونا چاہیے۔ وَزِینَتُ، زینہ کہتے ہیں ظاہری دکھاوے کو، یعنی ہم اس ایج میں آ جاتے ہیں کہ ہم اپنی پرواہ کرنے لگتے ہیں، اچھی ڈریسنگ ہمیں اچھی لگتی ہے۔ اس کے بعد ہے تفاخر بینکم، اور ایک دوسرے پر فخر جتانا۔ جب ہم تھوڑا اور بڑے ہوتے ہیں تو کھلونے، گیمز، ایون برانڈ کے چکر سے نکل آتے ہیں۔ اب ہم کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے آگے کیسے بڑھیں گے، میں کیسے اچھے گریڈز لوں گا، مجھے کیسے اچھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، یعنی تفاخر بینکم، ایک دوسرے پر فخر جتانا، شو آف کرنا۔ پھر آپ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں اور ایک اچھا سا گھر، اچھی سی گاڑی اور بچے، سب کچھ چاہتے ہیں۔ تکاثرو، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، اللہ کہتا ہے یہ سب حلال چیزیں ہیں، اور جب ہم ان میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، امیدوں اور خوشیوں کا مرکز انہی چیزوں کو بنا لیتے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے اللہ اس آیت میں آگے بیان کرتا ہے، جیسے بارش ہو اور خوش کر دے کاشتکاروں کو، اس سے پیدا ہونے والی نباتات پھر پک جائے، وہ تو تم دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی اور بن کر رہ گئی بھس۔ یعنی ایک کاشتکار جب بارش ہوتی ہے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کہتا ہے اور اس کی فصل پک کر زرد ہو گئی، یعنی فصل گولڈن کلر یلو ہو گئی، اسے تو پہلے ہی کاٹ لینی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنی فوکس سے ہٹ گیا، وہ دنیا کی طرف اتنا متوجہ ہو گیا کہ اس نے ٹائم پہ اپنے کام بھی نہیں دیکھے، اس کی فصل پک کے زرد ہو کے چورا ہو گئی اور اسے احساس تک نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی کی مثال بالکل ایسے ہے، تم جب اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہو تو اپنے اصل کو بھول جاتے ہو، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں موو کرتا رہتا ہے، اور موو کرنے سے پہلے ہم جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں رہائش کے بارے میں پہلے سے پلان کرتے ہیں۔ ہم تیزی سے اپنی قبروں کی طرف بڑھ رہے ہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے، لیکن وہاں کے لیے رہائش کا بالکل نہیں سوچ رہے۔ کیا ہم نے اس گھر کو فرنشڈ کر لیا ہے؟ سوال ہمارے موو کرنے کا نہیں ہے، اس بات کا ہے کہ ہمارے گھر کیسے ہوں گے جب ہم وہاں پہنچیں گے۔ حب دنیا کا علاج، کیور یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر تقوی رکھنا چاہیے، اس لیے اپنا فوکس آخرت کے گھر پر رکھیں اور اس کے لیے کچھ پلان کریں۔ نیو ریسرچ بتاتی ہے جتنا آپ سوشل میڈیا زیادہ استعمال کرتے ہیں اتنا ہی اپنی لائف سے غیر مطمئن ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر دوسروں سے مقابلے کی فضا زیادہ پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سیٹسفیکشن ختم ہو جاتی ہے، زندگی سے اطمینان رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنی حقیقی زندگی کو دوسرے کی فوٹو شاپ لائف سے کمپیئر کرتے ہیں، جو کہ اس کی حقیقی زندگی نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے ہم غیر مطمئن ہوتے ہیں اپنے فگر، اپنے کپڑوں، اپنے سٹیٹس کے بارے میں، جو کہ ریئل بھی نہیں ہوتا، آلموسٹ فلٹر ہوتا ہے۔ اس چیز کا علاج صرف شکر ہے۔ اللہ کہتا ہے اور اگر تم شکر گزار ہوگے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ آئیے اپنا موازنہ، دوسروں کی گاڑی کیسی ہے، دوسروں کا گھر کیسا ہے، دوسروں کا لباس کیسا ہے، اسے کرنا بند کریں اور دوبارہ سے اپنی آخرت کے گھر پہ فوکس کریں، جو کہ ہماری اصل منزل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔